اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ جناب اعجاز الاحسن وہ بھی مستعفی ہو گئے۔ اس سے پہلے کل مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ ناظرین، پاکستان اس وقت انتہائی مشکلات میں ریاست پاکستان چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس دن سے تشریف لائے ہیں، ایک عجیب و غریب قسم کی ہلچل ہے اور ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہے کہ جو انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں مارشل لاؤ کے ادوار میں تو ہوتا تھا کہ ججز اس طرح سے استعفے دے کے چلے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد جمہوری ادوار میں اس طرح سے ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے نا کہ نواز شریف جب لندن میں تھے، وہ اور ان کی جماعت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ پوچھا جاتا تھا کہ قاضی صاحب نواز شریف صاحب کب تشریف لائیں گے، تو وہ کہا جاتا تھا کہ جسٹس بندیال کے چلے جانے کے بعد وہ آئیں گے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، یہ بات 100% کلیئر ہونی چاہیے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نواز شریف کی واپسی کس وجہ سے بندیال صاحب کے دور میں نہیں ہوئی، اور نواز شریف کی واپسی کا جو انداز تھا وہ سارا آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد نواز شریف کے لیے کتنی سہولت کاری ہوئی، نون لیگ کے لیے کتنی سہولت کاری ہوئی، پی ڈی ایم کے لیے کتنی سہولت کاری ہوئی، اور دوسری طرف عمران کے لیے قیامت برپا کر دی گئی، پی ٹی آئی کے لیے گڑھے اور خندقیں کھود دی گئیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کو چاہنے والے اور پی ٹی آئی کے نام لیوا پی ٹی آئی جماعت اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ، یہ سارا کچھ کن مشکلات سے گزر رہی ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان ججز میں شمار کیے جاتے تھے کہ جو نواز شریف مخالف کہہ لیں یا قاضی فائز عیسیٰ گروپ مخالف کہہ لیں۔ اس کی وجہ یہ پاکستان میں بدقسمتی سے کچھ ادوار تو ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے جج صاحبان کو ایک سمت میں چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہر دور میں کچھ جری لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو پہلی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ مقابلہ کریں، لیکن ظاہر ہے نوکری ہے، اس میں اس قدر مشکلات ان کے لیے پیدا کر دی جاتی ہیں کہ انہیں وہ نوکری چھوڑ کے استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے آرمی آفیسرز، کتنے جنرل، کتنے آرمی چیف کس انداز سے پاکستان میں رخصت ہوئے۔ تفصیلات ساری کی ساری تاریخ اس حوالے سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین، اعجاز الاحسن اس وقت سینیٹی میں تیسرے نمبر پہ تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس سردار طارق ہیں، اور پھر اعجاز الاحسن جو اسی سال اکتوبر میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بن جانا تھا۔ آپ امیجن کیجئے، آپ اندازہ لگائیے، آپ وہ تصور کیجئے کہ ایسے کیا حالات ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اسی سال چند مہینے بعد جس شخص نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، وہ شخص اپنے دل میں کیا کچھ اور اپنے دماغ میں کیا کچھ لے کے گیا اور کیا کچھ چھوڑ کے گیا۔ اعجاز الاحسن 100 اعتراض آپ ان کے کیجئے، وہ ایک اپ رائٹ جج تھے، انہیں کسی طور پہ بھی نہ کرپٹ کہا جا سکتا ہے، نہ بددیانت کہا جا سکتا ہے، انہیں سخت جج تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کی ذات پہ کوئی کیچڑ نہیں اچھالا جا سکتا۔ ناظرین، جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے حوالے سے اس وقت جو سپریم کورٹ موجود سپریم کورٹ تھی، کرمنل سائڈ پہ ان سے بیسٹ جج کوئی موجود نہیں اس وقت تک۔ جو لوگ، میں چونکہ کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کرتا ہوں اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، کہ سپریم کورٹ میں نقوی صاحب سے بہتر جو اس وقت لاٹ موجود ہے
کرمنل سائڈ کی انڈرسٹینڈنگ والے کوئی جج نہیں تھا. وہ شاندار جج تھے جن کی انڈرسٹینڈنگ بہت لاجواب تھی، اور جو بے شمار فیصلے ان کے روزانہ کی بنیاد پہ ایسے ہوتے تھے کہ جو میرٹ پہ ہوتے تھے اور جس میں ریلیف بھی دیا جاتا تھا، اور لوگوں کو گمن گہریوں میں ڈالنے کی بجائے، چکروں میں ڈالنے کی بجائے انہیں فیصلہ دے کے تو ریلیف دے دیا جاتا تھا. ناظرین، جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی 2 ججز کم تھے 17 ججز کی ٹیم میں، اور مظاہر علی اکبر صاحب کے چلے جانے سے، اور پھر آج جناب اعجاز الحسن کے چلے جانے سے 2 ججز مزید کم ہو گئے، اور اس وقت 13 ججز کی سپریم کورٹ رہ گئی ہے. ناظرین، پاکستان اس وقت اپنے مشکل ترین وقت میں سے گزر رہا ہے. یہ جو استعفوں کی بارش ہے، چند دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بھی استعفیٰ دے دیا، اس سے پہلے نیب کے لوگوں نے استعفے دیے، اس سے پہلے نادرا کے لوگوں نے استعفے دیے. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کام، اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر سکتے، اور پھر وہ نوکری ہے وہ اسے چھوڑ کے ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ایگریمنٹ پورا ہونے سے پہلے، جو لوگ ایگریمنٹ پہ کام کرتے ہیں، جو ٹینیور پوسٹ ہوتی ہیں، وہ چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ سسٹم انہیں اس قدر تنگ کر دیتا ہے، ان کے لیے جینا محال ہو جاتا ہے، کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس پیٹرن پہ یہی کام کرو گے. جب وہ اس کام سے انکاری ہوتے ہیں، جب ان کا ضمیر، ان کا ایمان اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ سسٹم کے لیے ہر بات کو مانتے چلے جائیں، تو 2 صورتیں ہیں کہ یا تو آپ لڑائی کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمت میں ایک حد سے زیادہ لڑائی نہیں کی جا سکتی. اب جس انداز کے معاملات اور شکایتیں ناظرین جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف تھیں، اسی نوعیت کی شکایتیں جسٹس طارق صاحب کے خلاف بھی تھیں، اور اسی نوعیت کی، اس سے زیادہ والی جو چیزیں تھیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تھیں. لیکن ان دونوں کے حوالے سے جس طرح کا رویہ رکھا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، سائلوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، شکایت کنندگان کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور جو شکایت کنندگان اس وقت جسٹس نقوی صاحب کے ساتھ تھے، کس انداز سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، کیسے عزت دی جاتی تھی، اور باقی لوگوں کے لیے کس طرح کا ماحول ہوتا تھا. ناظرین، وہ سارے کا سارا جو صحافی حضرات سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کور کرتے رہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے رہے، اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. پاکستان اس وقت ایک ایسے دورائے پہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ سینٹ آف پاکستان میں 12-14 لوگوں سے یہ کہلوا دیا جاتا ہے کہ قرارداد کے ذریعے کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں. فضل الرحمان تسلسل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں. زرداری نے کہا تھا انتخابات تب ہوں گے جب میں چاہوں گا، اور پھر آرمی چیف امریکہ میں ایک پریس کانفرنس میں، پریس ٹاک میں، انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کچھ دنوں کے لیے آگے چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین، قاضی فائز صاحب کہہ چکے ہیں کہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے. تو یہ اگر ساری صورتحال اسی طرح سے موجود رہی، اسی طرح سے دھڑا دھڑ استعفے آتے رہے، اور اس وقت شہر میں گردش یہ کر رہی ہے اسلام آباد میں کہ چیف الیکشن کمشنر بھی ہو سکتا ہے مستعفی ہو جائیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے پورا الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے. اگر ایسی صورتحال ہو گئی تو ناظرین پھر کیا ہوگا، کس طرح کہ کیا کریڈیبلٹی ہوگی ان الیکشنز کی، کہ جس پہ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت جو کل فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں بلے کے حوالے سے دیا گیا تھا، اس حوالے سے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکا ہے، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی نے کنٹیمپٹ میں وہ پشاور ہائی کورٹ میں پہنچ چکی ہے. اب ٹائم بہت تھوڑا ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے، گھنٹوں کی بات ہے، اسی میں سارا کچھ طے ہونا ہے. لیکن ایک ایسا ماحول ہو رہا ہے، ایسا منظر بن گیا ہے کہ وہ جس طرح سے کچھ لوگ کہتے تھے جدوں میاں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا،
اور کوئی کہتے تھے کہ بس وہ قاضی صاحب کے آنے کی دیر ہے اور بڑی تبدیلی آ جائے گی. جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک تباہی کی صورت میں. بدقسمتی سے لوگوں کی بڑی نظریں تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے پہلے ان کی بڑی تگڑی فیض آباد دھرنا کیس سمیت بڑی تگڑی ججمنٹ تھی، لیکن یہ کیا کہ جو ہی انہوں نے منصب قاضی القضاء سنبھالا تو ان کے معاملات تبدیل ہو گئے، ان کی ٹون تبدیل ہوگی، انہوں نے لوگوں کی تذلیل شروع کر دی. انہوں نے اب یہ میڈیا یہ کہتا ہے جو کور کرتے لوگ، اور پوری دنیا نے جب وہ لائیو مناظر دیکھے، لائیو کوریج دیکھی، تو اس میں ویسے کہتے ہیں کہ اکثر کورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ 90% وکلا بولتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، 10% کورٹ بولتی ہے. اور یہ قاضی صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 90% قاضی صاحب بولتے ہیں، 10% وکیل کو بولنے دیتے ہیں. اور وہ بھی ہاں نہ میں کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہاں نہ میں جواب دیا جائے، کوئی لمبی بحث نہ کی جائے. وہ ٹک ٹک کر کے ان کو روکتے ہیں اور تذلیل کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں. اور پھر انہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب جیسے بندے کو، جنہوں نے کہا میری 55 سال کی وکالت ہو گئی ہے قاضی صاحب، مائی لارڈ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں بتاتے ہیں. پھر انہوں نے سٹارٹ یہاں سے کیا کہ یہ آپ کے نام کے ساتھ یہ سردار کیوں لکھا ہوا ہے. یہ لطیف کھوسہ صاحب کو دنیا کہہ رہی ہے آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کے نام کے ساتھ قاضی کیوں پہلے لکھا ہوا ہے. فائز عیسیٰ آپ لکھیں، آپ قاضی کیوں لکھتے ہیں. پھر قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو سینئر پیونی جج ہیں میرے علاقے سے ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود، تو وہ انہوں نے سردار اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھا ہوا ہے. باقی جتنے ججز ہیں، کسی نے جمالی لکھا ہے، کسی نے کھوسہ لکھا ہے، وہ سارے یہ کیوں لکھتے ہیں. یہ سارا کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینئر ترین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ کہنے کی وجہ کیا ہے. ایک ایسا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ناظرین جو پوری قوم کی نظریں صرف جوڈیشری پہ ہیں، باقی سارے کے سارے ادارے متنازع ہو چکے ہیں. کوئی وقت تھا جب کہا جاتا فلانا ادارہ پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، کسی اور کے لیے وہ بڑا معنی رکھتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خاص طور پہ 2 مواقع، ایک تو عمران خان صاحب کے حکومت کو گھر بھیجنے اور پھر 9 مئی کے بعد، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگوں کی نظریں صرف اور صرف جوڈیشری پہ لگی ہوئی ہیں. اور اس وقت جن لوگوں کے استعفے آ رہے ہیں یہ وہ والے بندے ہیں جنہوں نے لوگوں کو ریلیف دیے، جن کے خاص ایک سمجھا جاتا تھا کہ یہ اگر بینچ میں ہوں گے تو وہ آئین اور قانون پہ بات بنے گی. لیکن جو دوسرے ججز صاحبان ہیں، جو دوسرے گروپ کی بات ہے، تو وہ اٹھا کے آئین پاکستان کی کتاب کو پھینکتے ہیں اور یہ ساتھ یہ تبصرے کرتے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کے چلے جائیں گے. یہی بنیادی انسانی حقوق اگر نہ ہوں تو پھر یاد رکھیے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے بال بھی پولیس پکڑا کرتی ہے. جو مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا، افتخار چودھری صاحب کے بالوں کو جب اسلام آباد پولیس کے لوگوں نے پکڑا تھا، یہ باور کرنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسی جوڈیشری کے لیے کالے کوٹ نے اور پوری پاکستانی قوم نے اور سیاسی جماعتوں نے بھی مل کے تحریک چلائی تھی. آپ کیوں وطن کو ایک ایسی سمت پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں سے واپسی بہت مشکلات کے ساتھ ہو. ناظرین، ایک اور ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کل عدالت سے ایک فیصلہ آیا ہے کہ جس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بدل دیا گیا ہے. آپ کو علم ہے کہ سابق صدر پاکستان اور سابق چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر آرمی چیف جنرل مشرف مرحوم کہ انہیں سزائے موت دی گئی تھی خصوصی عدالت سے، اور اس سزائے موت کو لاہور کی عدالت نے، جس میں مستعفی ہونے والے جج موجود تھے نقوی صاحب، انہوں نے اس سزائے موت ختم کر دی تھی. اور انہوں نے اس جو ابتدائی عدالت تھی، جو اسپیشل کورٹ تھی، اس کی بنیاد کو قانونی طور پہ متنازع کہہ دیا تھا. اور وہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ میں مرحوم جنرل مشرف کی اس کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی اور سزائے موت بحال اور برقرار رکھی. ناظرین یاد رکھیے، جب ایک پریسیڈنٹ بن جاتی ہے کہ آج اگر ایک مرحوم آرمی چیف، ہم یہ نہیں کہتے کہ فیصلہ کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے، لیکن یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ آج اگر ایک مرحوم آرمی چیف کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ بحال رکھا گیا تو کل کسی آنے والے ریٹائرڈ آرمی چیف کے خلاف بھی سزائے موت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور پھر اسے اگلے آنے والے کل میں کسی حاضر سروس آرمی چیف کے خلاف بھی سزائے موت کا فیصلہ ہو سکتا ہے. پریسیڈنٹ بن چکی ہے. اس سے پہلے جب جنرل مشرف صاحب کے حوالے سے سزائے موت کا فیصلہ ہوا
تو ISPR کی طرف سے بہت ناراضگی کا اظہار کیا گیا، کہا گیا کہ جوانوں میں، افسران میں اور پوری آرم فورسز میں یہ بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ آرمی کا سربراہ غدار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ غدار تھا، یہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پھانسی کے قابل تھا، زندہ رہنے کے قابل نہیں تھا، موت کے قابل تھا۔ تو یہ ایک پریسیڈنٹ جب سیٹ ہو گئی ہے تو آنے والے پاکستان آنے والے وقتوں میں پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ پھر ریٹائرڈ لوگوں کے لیے بھی اور حاضر سروس لوگوں کے لیے بھی یہ کوئی ایسی چیزیں جب کریں گے تو پھر آئین توڑنے کی غداری میں ان کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو پورے کا پورا چیف الیکشن کمیشن، بالخصوص چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھی ممبران، وہ سارے کے سارے آرٹیکل 6 کی زد میں آتے ہیں۔ اور اگر یہی پریسیڈنٹ اسی کو آگے کل آنے والے کسی وقت میں، ظاہر ہے مشرف اس وقت موجود نہیں تھا جب یہ فیصلہ ہوا تھا، وہ تو اپنی صدارت سے جا چکا تھا، اپنی جرنیلی سے جا چکا تھا، وہ بیمار شخص تھا اس وقت، تو اسپتال داخل تھا اور اسی عارضے میں بعد میں فوت ہو گیا۔ لیکن جو اس وقت الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ چیزیں ساری کل اٹھتی ہیں اور یقیناً اٹھتی ہیں تو پھر یہ بھی سزائے موت کے لیے اور ان سزاؤں کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین، الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ناگزیر ہے، الیکشن کے بغیر پاکستان کی بقا ناگزیر، ایک ایسا سوالیہ نشان آ جاتا ہے کہ پاکستان کی بقا خطرے میں پڑتی ہے۔ یہ جمہوری عمل کے ذریعے سے، جمہوری ترتیب سے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اور جمہوری عمل اور جمہوری ترتیب سے پاکستان قائم رہے گا۔ جمہوری عمل اور جمہوری ترتیب قائم نہیں رہی، زیادتیاں ہوئیں جس کی وجہ سے آدھا پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اس پاکستان کو باقی رکھنا ہے، اس کی بقا چاہیے، تو جمہوری عمل کا تسلسل چاہیے، جیسے تیسے ہیں، جیسے بھی ہیں، الیکشن ہو جانے چاہیے 8 فروری کے آنے والے الیکشن، اور ان کے الیکشنوں کے نتیجے میں جو کچھ بھی اسمبلی بنتی ہے، جیسی بھی بنتی ہے، عوام کی ایک رائے کسی طرح کی سامنے آ جائے گی۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس مرحلے پہ آ کے الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں تو پاکستان اپنی ناکامیوں کے گڑھے اور کھائی میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے آنے والے وقت سے خاک کم بدہم کہ پاکستان کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ کرے کہ پاکستان مزید مشکلات میں جائے۔ ناظرین، آخر میں فلسطینیوں کے لیے دعا کہ اللہ رب العزت ان کی مشکلات کو کم کرے اور اس کا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ جو اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں اور جو چاروں طرف سے دشمنوں نے اندر سے اور باہر سے بھی گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بھی عافیت کا پہلو نکالے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان سے، اپنے کرم سے میرے پاکستان کو امان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آزاد تجزیے ہیں، آزاد خبریں ہیں، وہ آپ کی طرف نہیں بھیجنے دی جاتی۔ آپ کو جو قومی میڈیا ہے، جو چینلز ہیں، وہ بالکل وہ محدود خبریں آپ کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس لیے جو سوشل میڈیا ہے، یہی ایک آزاد تجزیے کا، تبصرے کا، آزادی سے خبریں آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔